بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 9th کلاس کی۔ بک کا نام ہے سب رنگ اور چیپٹر نمبر آج ہم 2 کر رہے ہیں، جو کہ ایک نظم ہے پرندے کی فریاد۔ تو یہ نظم کے لکھنے والے جو شاعر ہیں علامہ اقبال، مشہور شاعر، تو ان کا تعارف ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نظم پڑھیں گے۔ تو دیکھیے ان کا نام محمد اقبال یہ ہے۔ محمد اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اقبال کا شمار اردو کے بلند مرتبہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ چرچ مشن اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا۔ انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ اقبال کی شاعری میں فکر و خیال کی گہرائی ملتی ہے۔ انہیں فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وطن سے محبت اور بچوں سے متعلق بہت سی اچھی نظمیں کہی ہیں۔ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں کو سچائی، محبت، انصاف، ہمدردی، مل جل کر رہنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا پیغام دیا ہے۔ ترانہ ہندی، پہاڑ اور گلہری، جگنو، ہمدردی، پرندے کی فریاد اور ماں کا خواب وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اقبال کی شاعری میں حرکت و عمل اور انسان دوستی کا پیغام ملتا ہے۔ بانگ درا اور بال جبرائیل ان کی اردو شاعری کے اہم مجموعے ہیں۔ ان کی کلام کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ تو یہ ان کا تعارف ہے۔ اب ہم نظم پڑھیں گے۔ تو دیکھیے نظم ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو ایک بند میں پڑھ کر آپ کو اس کا مطلب کر دوں گی، تشریح کر دوں گی، ایکسپلین کر دوں گی آپ کو۔ تو دیکھیے پرندے کی فریاد۔ فریاد کا مطلب ہم کسی چیز کے لیے بولتے ہیں نا کہ ہمیں یہ کر دیجئے، تو فریاد ہے یہ پرندے کی۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں اب وہ اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ تو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ بند نظم پرندے کی فریاد سے لیے گئے، جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ نظم کے ان شعر میں جو شاعر نے بتایا کہ ایک آزاد پرندہ پنجرے میں قید ہو جانے پر اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے افسوس کر رہا ہے، اور پرندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس قید میں اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے، جب وہ اپنے ساتھی پرندوں کے ساتھ باغ کی بہاروں کا لطف اٹھاتا تھا اور اپنی مرضی سے گھونسلے میں آتا جاتا تھا۔ پرندہ کہہ رہا ہے جب اسے صبح سویرے پھول کی کلیوں پر شبنم کے حسین قطروں کے گرنے کا منظر یاد آتا ہے تو اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے، یعنی افسوس ہوتا ہے۔ پرندے کا یہ غم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب اسے اپنے ساتھی کی کامنی کے پھول جیسی صورت اور سریلی آواز یاد آتی ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میری رہائی اگر میرے بس میں ہوتی تو میں ضرور آزاد ہو جاتا۔ تو یہ فریاد کر رہا ہے نا۔ تو یہ والا صفحہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ تو اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے اس والے صفحے پر بھی 2 بند ہے۔ تو ایک بند میں پڑھ رہی ہوں۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ تو یہ والا اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ پرندہ جو ہے قید کو اپنی بدقسمتی بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے دوسرے ساتھی تو وطن میں آزاد گھوم رہے ہیں اور جبکہ میں قید میں ہوں۔ پرندہ کہہ رہا ہے کہ باغ میں
موسم آ گیا، کلیاں کھل رہی ہیں اور میں اس حسین منظر سے دور اپنے پنجرے کے اندھیرے قید میں ہوں۔ آگے پرندہ خدا سے کہہ رہا ہے، خدا میں اپنی اس قید کا غم کس سے بیان کروں؟ مجھے تو ڈر ہے کہ غم میں کہیں میری جان ہی نہ لے لے اور اسی پنجرے میں مر نہ جاؤں۔ تب اس کے آگے نیکسٹ والے بند میں دیکھیے، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ تو اس والے بند میں شاعر جو ہے کہہ رہا ہے، مطلب پرندہ کہہ رہا ہے کہ جب سے اس قید کے سبب میں اپنے باغ سے دور ہو گیا ہوں، یہ غم برابر اس کے دل کو کھا رہا ہے۔ پرندہ انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ میری اس فریاد کو کوئی گیت یا گانا نہ سمجھو، یہ تو ایک غمگین دل کی فریاد ہے، گزارش ہے۔ آخری شعر میں پرندہ اپنے قید کرنے والے سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک بے زبان قیدی ہوں، مجھے آزاد کر کے تو میری دعا لے لے۔ تو یہ ہمارا یہاں پر جو ہے دیکھیے پوری نظم ہو گئی مکمل۔ یہ دیکھیے محمد اقبال شاعر ہیں لکھنے والے۔ تو اس پیج پر اتنا ہی ہے، نیکسٹ پیج پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے آگے بڑھیں، پہلے نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں کہ نظم پرندے کی فریاد محمد اقبال نے لکھی۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے پنجرے میں قید پرندوں کی فریاد ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ نظم میں شاعر نے بتایا ہے کہ کس طرح پنجرے میں قید پرندہ اپنی آزاد زندگی کو یاد کر کے افسوس کرتا ہے، اسے باغ کی بہاروں سے لطف اندوز ہونا اور اپنی مرضی سے گھونسلے میں آنا جانا یاد آتا ہے۔ وہ مستقل اس غم میں مبتلا ہے کہ اس کے ساتھی آزاد ہیں، جبکہ وہ قید میں پڑا اپنے قید کرنے والے سے رہائی کی فریاد کر رہا ہے۔ تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر مشق ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے نا۔ پہلا نمبر 1 معنی یاد کیجئے، تو یہاں پر معنی دیکھیے، فریاد دہائی، دم وقت وجہ، شبنم اوس، کامنی ایک پھول کا نام ہے، حسین اور نازک، آشیانہ یا آشیانہ دیکھیے گھونسلہ، صدا آواز، قفس پنجرہ، کاش کیا ہی اچھا ہوتا یا خدا کرے، چمن باغ۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ہے دیکھیے کویشچن نمبر 2 کہ سوچیے اور بتائیے۔ اس میں 3 یہاں والے صفحے پر دیکھیے، اس پیج پر جو ہے 3 کویشچن ہیں اور نیکسٹ پیج پر اگلے 2 کویشچن ہیں۔ تو پہلا کویشچن دیکھیے، پرندے کو گزرا ہوا زمانہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ تو نیکسٹ پیج پر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اس والے پیج پر اگلے 2 کویشچن ہیں نا، تو ٹوٹل 5 کویشچن ہیں، اس کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلے سوال کا جواب ہے، پرندے کو گزرا ہوا زمانہ اس لیے یاد آ رہا ہے کیونکہ وہ پہلے باغوں میں آزاد گھومتا تھا، جبکہ اب وہ پنجرہ میں قید ہے۔ سوال نمبر 2، پرندہ جب آزاد تھا تو اس کی زندگی کیسی تھی؟ جواب ہے، پرندہ جب آزاد تھا تو وہ باغوں میں گھومتا تھا، اپنی مرضی سے اپنے گھونسلے میں آتا جاتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، اس مصرعے میں چوٹ لگنے سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھیے، اس مصرعے میں چوٹ لگنے سے مراد پرندے کا پرانی باتوں کو سوچ کر افسوس کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، پرندے نے اپنے آپ کو بد نصیب کیوں کہا ہے؟ جواب ہے، پرندے نے اپنے آپ کو بد نصیب اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ اپنے وطن سے دور قید میں پڑا ہے، جبکہ اس کے ساتھی وطن میں آزاد گھوم رہے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، پرندہ کیا فریاد کر رہا ہے؟ پرندہ اپنے قید کرنے والے سے فریاد کر رہا ہے کہ وہ ایک بے زبان قیدی ہے، اسے چھوڑ کر دعا لے۔ تو لاسٹ والا شعر ہے نا، اس میں کہہ رہا ہے کہ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آزاد کر دے اور بے زبان قیدی ہوں میں،
مجھے چھوڑ کے جو ہے دعا لے۔ تو دیکھیے ہماری پوری نظم یہیں پر مکمل ہو گئی ہے، 5 جوابات ہم نے کر لیے، تشریح بھی میں نے آپ کو سمجھا دی۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے، میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ان تک میری ویڈیو پہنچے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔